الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أسلم ما في الوجود صلى الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم تجدنا الطاهرين المعصومين المظلومين الذين خذوا الله الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين قل رب زدني علما صلوات زندگی جاننے کے عمل کا دوسرا نام ہے۔ خداوند علی اعلیٰ قادر مطلق اور اس نے قواعد علم سب انسانوں کو یکساں عطا کی اور اپنی تخلیق کا سب سے حسین شاہکار جس آغوش میں رکھا اسے آغوش مادر کہتے ہیں اور لفظ ماں ہر معاشرت کے اندر معتبر اصطلاح چاہے وہ مذہبی جہان ہو یا غیر مذہبی جہان ہو، لیکن یہ اصطلاح ماں ہر معاشرت کے اندر معتبر ہے، معاشرت میں معتبر۔ ماں کی تعریف ایک مکالمے میں اس طرح سے ہے کہ جس کے ہاتھوں کا لفظ قواعد علم کو متحرک کر دے اسے ماں کہتے ہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ ماں جو آواز سنائے یہ اس کا طالب ہوتا ہے، جو منظر دکھائے یہ اس کا طالب ہوتا ہے، شام میں ذائقے لامسے سے جو محسوس کرائے یہ اس کا طالب ہوتا ہے۔
تو یوں پہلا مدرسہ آغوش مادر، پہلا مدرسہ آغوش مادر کہ جہاں زندگی قرینہ و سلیقہ اور آداب بندگی سے شناسا ہوتی ہے. اور اگر یہ پہلا مدرسہ مضبوط ہے، اگر یہ پہلا مدرسہ مضبوط ہے تو دوسرے مدرسے میں جب قدم رکھے گا تو یہ ماحول کے اثرات کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ اپنے اثرات کو انتقال پذیر کرے گا، اپنے اثرات کو انتقال پذیر کرے گا. تو پہلا مدرسہ آغوش مادر، دوسرا مدرسہ اسکول، کالج، یونیورسٹی ہے. اگر پہلا مدرسہ کمزور ہے تو یہ دوسرے مدرسے کے ماحولیاتی اثرات کو جذب کرے گا، لیکن اگر پہلا مدرسہ مضبوط ہے تو یہ اپنے اثرات کو وہاں انتقال پذیر کرے گا، وہاں اپنے اثرات کو انتقال پذیر کرے گا. اور تیسرا مدرسہ وہ ہے معاشرہ، سماجیانہ، سوسائٹی. اب ان دو اسکول آف تھاٹ سے اگر یہ باہر صحیح طرح سے آبداری حاصل کریں تو یہ تیسرے اسکول آف تھاٹ کے اندر اپنے جواہر کو نمایاں کرتا، اپنے جواہر کو نمایاں کرتا. تو معاشرہ کمزور ہے، معاشرہ خراب ہے، معاشرہ انحطاط کا شکار ہے. تو ہم نے تیسرے اسکول آف تھاٹ کے اوپر تو انگلی اٹھائی، لیکن ہم نے نہ پہلے اسکول آف تھاٹ کی طرف متوجہ کیا اپنے آپ کو، نہ سیکنڈ اسکول آف تھاٹ کی جانب اپنے آپ کو متوجہ کیا. میرے عزیز، کسی بھی معاشرت کی بنیادیں ابتدائی دو اسکول آف تھاٹ کے اوپر انحصار کرتے ہیں. اگر یہ دو اسکول آف تھاٹ مضبوط ہیں تو یقیناً معاشرہ مضبوط ہوگا. اور معاشرے میں فرد کا شکوہ کس سے ہے؟ معاشرے میں فرد کا شکوہ کس سے ہے؟ وہ تو خود معاشرے کا حصہ ہے، وہ تو خود معاشرے کا حصہ ہے. فرد معاشرے سے ملک ہے، معاشرہ فرد سے ملک ہے. تو یہ شکوہ کس سے کر رہے ہیں؟ اگر فرد معاشرے سے جدا ہو جائے تو یہ خود منع ہو جائے گا، اور معاشرہ اگر فرد کو جدا کر دے تو معاشرہ منہدم ہو جائے گا، منہدم ہو جائے گا. فرد معاشرے سے ہے اور معاشرہ فرد سے ہے. اس تمیز کو یوں سمیٹ کے آگے بڑھ جائے کہ جس طرح بلاک سے بلاک کو ملاتے ہیں، اینٹ سے اینٹ کو ملاتے ہیں تو دیوار بڑھتی ہے، دیوار بڑھتی ہے. لیکن اگر اینٹ اپنے نقطۂ سطح پہ نہ رکھی جائے تو دیوار کمزور ہوتی ہے. لیکن اگر اینٹ اپنے نقطۂ سطح کے اوپر رکھی جائے تو دیوار مضبوط ہوتی ہے. اگر ہم فرد کے نقطۂ سطح کو تلاش کریں گے تو معاشرہ مضبوط ہوگا، لیکن اگر فرد کے نقطۂ سطح کو ہم نے تلاش نہ کیا تو معاشرہ کمزور ہو جائے گا. جس طرح اینٹ سے اینٹ باہم ملے
تو دیوار تعمیر ہوتی ہے، اور اگر اینٹ یہ چاہے کہ وہ دیوار سے جدا ہو جائے تو وہ ٹھوکروں میں پامال ہو جائے، اور دیوار یہ چاہے کہ اینٹ کو جدا کر دے تو دیوار کمزور ہو جائے۔ وہی نہیں، فرد معاشرے سے ہے اور معاشرہ فرد سے ہے، فرد معاشرے سے ہے اور معاشرہ فرد سے ہے۔ لہذا شیخ پاکستان ہر ایک کو اپنے نقطۂ سقط کو تلاش کرنا چاہیے۔ اگر وہ خود کو نقطۂ سقط کے اوپر قیام دے گا تو وہ معاشرے کو مضبوط و توانا بنائے گا، لیکن اگر وہ خود کو نقطۂ سقط پر قیام نہ دے سکا تو وہ معاشرے کو کمزور بنائے گا، وہ معاشرے کے انحطاطی کا سبب بنے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ کہہ کے آگے بڑھو کہ اقبال نے تو بڑے لطف کے ساتھ کہا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ میرے عزیز، اس مختصر سے تمہید کے ساتھ اس مکالمے کو یوں آگے بڑھائیں کہ ملت قوم وہ ہے کہ جو اپنے نقطۂ سقل کے اوپر حیات کو قیام دی۔ اگر اپنے نقطۂ سقل کے اوپر حیات کو قیام نہ دے سکے تو یہ معاشرہ بھیڑ ہے، بھیڑ میں لوگ انفرادیت بھی کھو دیتے ہیں اور بھیڑ میں لوگ اپنی اہمیت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ملت قوم پروان چڑھے تو انفرادیت بھی سلامت رہتی ہے اور اہمیت بھی سلامت رہتی ہے۔ اس کا نقطۂ آغاز آغوش مادر سے ہوتا ہے کہ اپنے قواعد علم کو متحرک رکھیں، اپنے قواعد علم کو متحرک رکھیں۔ کان سب کے پاس، آنکھیں سب کے پاس، لیکن کیا سننا ہے، کیا سننا اور کیا نہیں سننا۔ آنکھیں سب کے پاس ہیں، کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا۔ سننے کے لیے شامہ سب کے پاس ہے، لیکن کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا۔ ذائقے کو پانے کے لیے زبان سب کے پاس ہے، لیکن کیا چکھنا ہے اور کیا نہیں چکھنا۔ محسوسات کو پانے کے لیے ہاتھ سب کے پاس ہے، لیکن کہاں بڑھانا ہے اور کہاں کھینچ لینا ہے۔ اس ادب سے جب زندگی واقف کار ہو تو وہ تربیت کے عمل سے گزرتی ہے، اور جب تربیت کے عمل سے گزرے تو اسی کو فقہ کی اصطلاح میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ اسی کو زبان فقہ کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ جو خود محفوظ ہوگا وہ دوسرے کو محفوظ رکھے گا، لیکن جو خود محفوظ نہ ہو وہ کسی اور کی حفاظت کیا کرے گا۔ جو خود محفوظ ہوگا وہ دوسرے کی حفاظت کرے گا، دوسرے کو محفوظ بنائے گا، لیکن جو خود محفوظ نہ ہو وہ کسی اور کی حفاظت کیا کرے گا۔ میرے عزیز، جس میں خود اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی صلاحیت نہ ہو وہ کسی اور کی حفاظت میں کیسے معمول ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، معمول وہی ہوگا کہ جو خود اپنے آپ کو محفوظ بنا لے، لیکن جس نے اپنے آپ کو محفوظ نہ بنایا ہو وہ کسی اور کو محفوظ بنانے کا استحقاق نہیں رکھتا۔ تو یہی سبب ہے کہ استحقاق حفاظت معاشرہ اس کے پاس ہے
کہ جو اپنی حفاظت پہ عامل ہوا ہو، جو اپنی حفاظت پہ عامل ہوا ہو، یہی سبب ہے کہ مسلے اسے کہتے ہیں، مسلے اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی حفاظت کے اوپر معمول ہو جائے، لیکن جو اپنی حفاظت پہ معمول نہ ہو اسے مسلے نہیں کہتے، رزق کہتے ہیں۔ اسے مسلے نہیں کہتے، اسے رزق کہتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں اور آپ الٹ کے دیکھیں تو عزیزان گرامی مسلے کم ملیں گے، رزق ہزار ملیں گے۔ مسلے کم ملیں گے لیکن رزق ہزار ملیں گے۔ جب آپ مسلے سے متمسک ہو جائیں گے تو آپ اپنی حفاظت پہ عامل ہوں گے، اور جب آپ اپنی حفاظت پہ عامل ہوں گے تو آپ اپنے جیسے انسان کو محفوظ بنا سکیں گے۔ میرے عزیز، 60 ہجری میں جو معاشرت تھی اس میں سارے کام ہوئے، لیکن قواعد علم متحرک نہیں تھے، جامد تھے۔ 60 ہجری کے اندر سارے کام ہوئے لیکن قواعد علم متحرک نہیں تھے، جامد تھے، لہذا سجدہ کر کے حیات جامد تھی، کلمہ پڑھ کے حیات جامد تھی، قرآن تلاوت کر کے حیات جامد تھی۔ لیکن ایسی معاشرت کے اندر ایک علم لے کر حسین ابن علی کھڑے ہوئے، ایک علم لے کر حسین ابن علی کھڑے ہوئے، اور اس علم نے تعصب قیامت زندگی کو یہ راہ دکھائی کہ اگر زندگی سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر معلوم ہو جائے تو حیات جامد ہو جاتی ہے، اور اگر یہ عمل باقی رہ جائے تو حیات متحرک ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز، مدینے سے جب نکلے تھے تو یہ کہتے نہیں نکلے کہ کلمہ پڑھوانے جا رہا ہوں، یہ کہہ کے نہیں نکلے کہ نماز پڑھوانے جا رہا ہوں، یہ کہتے نہیں نکلے کہ قرآن پڑھوانے جا رہا ہوں، ہاں یہ کہہ کے نکلے کہ معروف کا حکم دینے اور منکرات سے روکنے کے لیے جا رہا ہوں، معروف کا حکم دینے اور منکرات سے روکنے کے لیے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ رات وہ منتخب کرے گا، یہ رات وہ منتخب کرے گا کہ جو لا کہہ کے قدم آگے بڑھائے، یہ رات وہ منتخب کرے گا جو لا کہہ کے قدم آگے بڑھائے، جو نہیں کہنا سیکھ لے، جس میں انکار کی قوت کبھی ہو جائے، جس میں لا کہنے کی صلاحیت نہ ہو۔ عزیزان گرامی، وہ اسی معاشرے میں جج ہو جاتا ہے، لیکن جس میں لا کہنے کی قوت ہو وہ اسی معاشرے میں علم حق بلند کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اسی معاشرے میں علم حق بلند کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے لا کہنا سیکھا کہ نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے لا کہنا سیکھا کہ نہیں۔ اگر لا کہنا نہیں سیکھا تو جج ہوتے چلے جاؤ، لیکن اگر لا کہنا سیکھا تو عدم حق کو بلند کر کے منزل قیام کے اندر آ جاؤ۔ میرے عزیز، آج 1447 ہجری دنیا کے خطے کے اندر بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ معاشرہ جامد ہے، معاشرہ جامد ہے، متحرک جب ہوگا جب اس میں لا کہنے کی قوت آ جائے گی، متحرک جب ہوگا جب اس میں لا کہنے کی قوت آ جائے گی۔ اگر لا کہنے کی قوت نہ آئی تو عزیزان گرامی، جس خطے سے چاہو تم زندگی کو اسیر بنا لو گے، لیکن اگر لا کہنے کی قوت آ گئی تو تم زندگی کو اسیر نہیں بنا سکو گے۔ زندگی سر بلند کر کر
اپنے آپ کو منواتی چلی جائے گی، زندگی سر بلند کر کر اپنے آپ کو منواتی چلی جائے گی۔ میرے عزیز، وہ 60 ہجری، یہ 1447 ہجری، مسئلہ کل بھی یہ تھا اور مسئلہ آج بھی یہ ہے، مسئلہ کل بھی یہ تھا، مسئلہ آج بھی یہ ہے۔ کل کا بادشاہ یہ کہتا تھا کہ میری خواہشات کی تکمیل پہ مہر حق لگاؤ، اور آج کی سپر طاقتیں بھی کہتی ہیں کہ ہماری خواہشات کے اوپر مہر حق لگاؤ۔ لیکن 57 کلمہ پڑھنے والوں نے کلمہ تو پڑھا، لیکن لا کہنے کی قوت فقط ایک کے پاس ہے، لا کہنے کی قوت فقط ایک کے پاس آئی، اور جس میں لا کہنے کی قوت آئی اس نے سر جھکایا نہیں، اس کا سر بلند رہا، اس کا سر جھکا نہیں، اس کا سر بلند ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ لابنگ کل بھی تھی، لابنگ آج بھی ہے، لابنگ کل بھی تھی، لابنگ آج بھی ہے، لیکن جنگیں لابنگ کی بنیاد پر نہیں جیتی جاتی، جنگیں منزل قیام کے اندر حیات کو لا کے جیتی جاتی ہیں، منزل حیات کو منزل قیام کے اندر جنگیں حیات کو منزل قیام میں لا کر جیتی جاتی ہے۔ میرے عزیز، 60 ہجری میں جو لابنگ تھی وہی لابنگ آج بھی ہے، لیکن کل بھی ایک زندگی نے قیام کیا اور آج بھی وہ زندگی سر بلند ہے، اور آج بھی لابنگ بہت ہے، لیکن ایک زندگی ہے کہ جس نے فیصلہ قیام کیا، اور جس نے فیصلہ قیام کیا وہ عزیزان گرامی سر بلند رہتا ہے، لیکن جس نے فیصلہ قیام نہیں کیا وہ سر بلند نہیں ہو سکتا۔ قیام وہی کرتا ہے کہ جس میں لا کہنے کی قوت ہے، قیام وہی کرتا ہے جس میں لا کہنے کی قوت ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا ہو سکتا، کہہ تو سب رہے لا الہ کہہ تو سب رہے، لیکن الہ کی زنجیر میں سب گرفتار، الہ کی زنجیر میں سب گرفتار۔ جب تک یہ زنجیر الہ سے رہا نہیں ہوگا، جب تک یہ زنجیر الہ سے رہا نہیں ہوگا تو عزیزان گرامی کے حیات کو منزل قیام میں نہیں لا سکتے۔ لا الہ تو سب کہہ رہے ہیں، لا الہ تو سب کہہ رہے ہیں، لیکن الہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، الہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ملائیت نے تو یہ کہہ کے حیات کو جامد کر دیا کہ الہ بتوں کا انکار ہے، الہ بتوں کا انکار ہے، لیکن آج مسجدوں میں لا الہ کی گونج جو ہے، تو کیا مسجدوں میں بھی کوئی بت ہے؟ کیا مسجدوں میں بھی کوئی بت ہے؟ میرے عزیز، وہ بت اپنے اندر تلاش کرو، وہ بت اپنے اندر تلاش کرو۔ سب سے بڑا الہ تو تمہارے اندر موجود ہے، سب سے بڑا الہ تو تمہارے اندر موجود ہے، وہ جو منبع ہوا و ہوس ہے، جو منبع ہوا و ہوس ہے۔ جب تک اس منبع ہوا و ہوس کی رد نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا دامن حق سے نہیں بن سکے گا، اور جب تک تمہارا دامن حق سے نہ بن جائے تم حیات کو منزل قیام میں نہیں لا سکتے، اور جب تک حیات کو منزل قیام میں نہیں لاؤ گے تم اپنے آپ کو منوا نہیں سکتے، تم اپنے آپ کو منوا نہیں سکتے۔ میرے عزیز، وہ سب سے بڑا الہ انسان کی میں ہے، وہ سب سے بڑا الہ انسان کی میں ہے۔ اسی تسکین میں کے لیے انسان سرگرداں ہے، اسی تسکین میں کے لیے انسان سرگرداں ہے۔ جب یہ بت میں کو توڑ دے گا، جب یہ بت میں کو توڑ دے گا تو یہ حصار خوف سے باہر نکل آئے گا، یہ حصار خوف سے باہر نکل آئے گا، لیکن جب تک یہ بت میں کو نہیں توڑے گا یہ حصار خوف میں قید رہ جائے گا۔
یہ سارے خوف کا قید رہ جائے گا. گفتگو ذرا سا میں نے ستائے عمومی سے بلند ہو کے کی، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ اس فرض میں آنے والا اپنی ستائے فکر کو بھی بلند کرتا چلا جائے، اپنی ستائے فکر کو بھی بلند کرتا چلا جائے. میرے عزیز، سب سے بڑا الہ انسان کی میں ہے. سب سے بڑا الہ انسان کی میں ہے، جس نے اس میں کی اصلی کے اندر سانس کھینچا. وہ اپنی بقا چاہتا ہے، دوسرے کی بقا کا طالب نہیں ہوتا. لیکن جو خود میں کو توڑ دیتا ہے وہ خود بھی باقی رہتا ہے اور اپنے جیسے ہم جلیس کو بھی سلامت رکھتا ہے، اپنے جیسے ہم جلیس کو بھی سلامت رکھتا ہے. لیکن جب تک کہ میں خود کو نہیں توڑے گا یہ خوف میں رہے گا، اور جب تک کہ خوف کے اندر ہے ایمان رخصت رہے گا، ایمان رخصت رہے گا. اس لیے کہ سب سے بڑا شرک یہی میں ہے، سب سے بڑا شرک یہی میں ہے. میں کے ذیل میں جتنے کام کریں گے آج یہ شرک میں اسیر رہے گا. لیکن جب مجھے میں کو توڑ کر ایک سانس کھینچیں گے آپ کا دامن توحید سے بچ جائے گا، آپ موحد ہو جائے گا. یہی رمز جو سمجھانے کے لیے حسین مدینے سے کربلا تک آ گیا، یہی رمز سمجھانے کے لیے حسین مدینے سے کربلا تک آ گیا. لیکن ہم نے کربلا کو روایت بنا دیا، ہم نے کربلا کو روایت بنا. میرے عزیز، بار بار اوپر سے کہتا ہوں اور پھر جملے کو مستعار دے کے ہدیہ کرتا ہوں، کربلا روایت کا سفر نہیں، کربلا شعور کا سفر. کربلا کو روایت کی آنکھ سے نہ دیکھیں، کربلا کو شعور کی آنکھ سے دیکھیں. صبح عاشور آپ روایت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ وہ ادھر سے کھڑا گیا ہے، لیکن شعور کی آنکھ سے دیکھیں کہ ایک انسان سر میں کو قلم کر کر ادھر سے ادھر آ گیا ہے اور اس نے صبح قیامت راہ معین کر دی کہ انسان توحید سے کیسے دامن مارتا، انسان توحید سے کیسے دامن مارتا. میرے عزیز، لا الہ الا اللہ تو وہ بھی پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ تو وہ بھی پڑھ رہے تھے، لیکن وہ میں کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے. لیکن اس نے سر میں کو قلم کر کے جو قدم اٹھایا ہے تو اس نے میں کے سر کو قلم کر کے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. تو جو میں کے ساتھ پڑھ رہا تھا وہ آلودگی شرک میں گرفتار تھا، جس نے سر میں کو قلم کر کے پڑھا اس نے توحید سے دامن باندھ کے پڑھا. جس نے آلودگی شرک میں اسیر ہو کے کلمہ پڑھا اس کے لیے موت لازم ہے، لیکن جس نے آلودگی شرک سے بری ہو کے کلمہ پڑھا اس کے لیے حیات لازم ہے. میرے عزیز، یہ مجلسیں کلمہ پڑھوانے کے لیے نہیں، یہ مجلسیں آلودگی شرک سے حیات کو بری کر کر توحید سے دامن باندھنے کے لیے. مجلسیں دراصل توحید کا راستہ، مجلسیں دراصل توحید کا راستہ. جسے یہ مجلس نہیں ملے گی وہ آلودگی شرک میں اسیر ہو کے کلمہ پڑھے گا، لیکن جسے یہ مجلس مل جائے وہ آلودگی شرک سے بری ہو کے کلمہ پڑھے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا منتخب کر کر قیامت تک کے لیے راہ معین کر دی، قیامت تک کے لیے راہ معین کر دی کہ اگر سب بلند رہنا ہے، حیات کو منزل قیام میں لانا ہے تو لا کہنے کی قوت کو کبھی بناؤ. لا کہنے کی قوت اگر کمی ہو گئی تو تم ہر کام خود میں کو توڑتے چلے جاؤ، ہر کام خود میں کو توڑتے چلے جاؤ. لیکن اگر
قوت کبھی نہ ہوئی تو تم بت میں کو نہیں توڑ سکو گے. جو بت میں کو نہ توڑ سکا وہ ادھر کھڑا رہ جائے گا اور جو بت میں کو توڑ دے وہ ادھر آ جائے گا. آسان کر کے کہتا ہوں، دو دائرے ہیں 61 ڈگری کے بعد. ایک دائرے کو یزیدیت کہتے ہیں اور ایک دائرے کو حسینیت کہتے ہیں. ایک دائرے کو یزیدیت کہتے ہیں، ایک دائرے کو حسینیت کہتے ہیں. جنگ کربلا کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہے. اس جنگ کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ کس نے بت میں کو توڑا اور کون بت میں کو نہ توڑ سکا. جو بت میں کو نہ توڑ سکا وہ ادھر کھڑا رہ جائے گا، لیکن جو بت میں کو توڑ دے وہ ادھر آ جائے گا. تو عزیزان گرامی، اب تو سمجھ رہے ہیں آپ کہ 1447 ہجری میں 57 اسلامی ممالک لا الہ الا اللہ کو کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بت میں کو کس نے توڑا اور بت میں کو کون نہ توڑ سکا. جو نہ توڑ سکا وہ ادھر کھڑا رہ گیا اور جس نے توڑا وہ ادھر آ گیا. تو عزیزان گرامی، لا الہ الا اللہ تو سب کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس دائرے میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں. اگر ادھر کھڑے ہو کے کہا تو غلام رہو گے اور ادھر کھڑے ہو کے کہا تو آزاد ہو جاؤ. ادھر کھڑے ہو کے کہا تو غلام رہو گے اور ادھر کھڑے ہو کے کہا تو آزاد ہو جاؤ. کبھی میں نے تفصیل عرض کرتے ہوئے کہا کہ ممبر سے میں نے یہ منظر دکھایا کہ صبح سے شام تک حسین لاشوں کے لاشیں اٹھاتے رہے. یہ ممبر سے میں نے آپ کو منظر دکھایا کہ صبح سے شام تک حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے. اور آج ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، صبح سے شام تک حسین نے 72 لاشیں نہیں اٹھائی. صبح سے شام تک حسین نے 72 لاشیں نہیں اٹھائی. تصوب قیامت نفس انسان کو لا الہ کہنا سکھایا. 72 لاشیں نہیں اٹھایا. صبح سے شام تک اس نفس انسان کو لا الہ کہنا سکھایا. اصل عاشور تو وہ مقام آیا تھا جہاں تہ شمشیر سر کو رکھ دیا تو اسے اللہ میں جلد ہونا سکھایا. اسے اللہ میں جلد ہونا سکھایا. وہ سر تن سے جدا ہو گئے، وہ سر تن سے جدا ہو گئے، لیکن نوک سینہ پر جا کے سرفرازی پائی. وہ سر تن سے جدا ہو گیا لیکن نوک سینہ پہ جا کر سرفرازی پائی. اس سر نے اعلان کیا کہ جو الہ کی نفی کے ساتھ اللہ میں زندگی کو جذب کر لیتا ہے وہ سر نگو نہیں ہوتا، وہ سر بلند رہتا ہے. وہ سر نگو نہیں رہتا، وہ سر بلند رہتا ہے. وہ فنا نہیں ہوتا، وہ باقی رہتا ہے. اسے موت نہیں آتی، وہ حیات ابدی پا جاتا ہے. اسے موت نہیں آتی، وہ حیات ابدی پا جاتا ہے. وہ قیامت تک آنے والے انسان کے لیے صراط بن جاتا ہے. وہ قیامت تک آنے والے انسان کے لیے صراط بن جاتا ہے. وہ سر جو موقع نیزہ پہ تھا وہ سر صراط بنا قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے. اور تو سب رہی ہے نمازی، اور تو سب رہی ہے نمازی. کسی بھی فرقہ و مسلک سے ہو، نماز میں سورہ الحمد کا پڑھنا واجب ہے. تو پوری ملت کہہ رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. طلب یہی ہے، طلب یہی ہے. لیکن ممبر سے کہتا ہوں جسے صراط مستقیم کی تلاش ہے
وہ حسین کے سر پہ نگاہ کو جمائے. جسے صراط مستقیم کی تلاش ہے وہ حسین کے سر پہ نگاہ کو جمائے. یہ علم جو بارگاہوں میں ایستادہ ہے یہ اسی سر کی تفسیر ہے. یہ علم جو بارگاہوں میں ایستادہ ہے یہ اسی سر کی تفسیر ہے. لیکن ہم نے اس کو روایت کے دائرے میں بلند کیا، شعور کے ساتھ بلند نہیں کیا. ہم نے اس کو روایت کے ساتھ بلند کیا، شعور کے ساتھ بلند نہیں کیا. شعور کی آنکھ سے کربلا کو دیکھا، شعور کی آنکھ سے کربلا کو دیکھا. میرے عزیز، کربلا سن کے بھی تم نے سوال کو غائب کر دیا. جب سوال غائب ہو گیا تو تم نے کیفیت دین میں کربلا کو سنا. تم نے حجاب غفلت کے اندر اپنے آپ کو دبا کے کربلا کو سنا. لیکن اگر سوال کو رکھ لیتے تو تم حجاب کو الٹ کے کیفیت شعور میں کربلا کو دیکھتے. حجاب کو الٹ کے کیفیت شعور میں تم کربلا کو سنتے. میرے عزیز، وہ سر جو نوٹ سنا پہ آیا وہ دو لشکروں کے درمیان سراج تھا. جسے صراط مستقیم کی تلاش ہے وہ اس سر کے اوپر نگاہ کو جمائے، اس سر سے مشاہدہ کرایا کہ لا الہ الا اللہ دونوں طرف، لا الہ الا اللہ دونوں طرف. فرق کیا ہے؟ ادھر الہ کے ساتھ الا اللہ اور ادھر الہ کی نفی کے ساتھ الا اللہ. جہاں الہ کے ساتھ الا اللہ ہے وہاں غلام ہوتے ہیں، اور جہاں الہ کی نفی کے ساتھ الا اللہ ہو وہاں آزاد ہوتے ہیں. جو الہ کے ساتھ الا اللہ کہے اس کا سر ضرور رہتا ہے، سر کاٹ کے بھی وہ سر ضرور رہتا ہے. لیکن جو الہ کی نفی کے ساتھ الا اللہ کہے وہ سر کٹوا کے بھی سر بلند رہتا ہے، وہ سر کٹوا کے بھی سر بلند رہتا ہے. فرق کیا تھا؟ ادھر الہ کے ساتھ الا اللہ تھا، ادھر الہ کی نفی کے ساتھ الا اللہ تھا. وہاں میں کی زنجیر میں گرفتاری تھی، وہاں ملکیت اپنی جان رہا تھا، وہاں تصرف اپنا جان رہا تھا، وہاں پہ استحقاق اپنا جان رہا تھا. لیکن یہاں میں کی زنجیر سے رہا ہو کر سانس کھینچ رہا تھا تو اس کی ملکیت کو تسلیم کر رہا تھا، اس کے تصرف کو تسلیم کر رہا تھا، اس کے حق استحقاق کو تسلیم کر رہا تھا. تو جہاں میں کی زنجیر میں گرفتاری تھی وہاں آلودگی شرک تھی، اور جہاں میں کی زنجیر سے رہائی تھی وہاں توجیہ تھی. جہاں شرک کے ساتھ کلمہ پڑھے گا وہاں نجاست ہی نجاست ہے. لیکن جہاں عزیزان گرامی آلودگی شرک سے بری ہو کر سانس کھینچے گا وہاں طہارت ہی طہارت ہے. تو یہی سبب ہے کہ دو لشکر مقابل پہ کھڑے ہیں، دو لشکر مقابل پہ کھڑے ہیں، لیکن کلمہ دونوں طرف ہے. نگاہ ادھر کرتا ہوں تو حیات خبیث ہے اور نگاہ ادھر کرتا ہوں تو حیات طیب ہے. میرے عزیز، اب سمجھ میں آیا، جہاں میں کے ساتھ کلمہ پڑھے گا وہاں حیات خبیث رہے گی، اور جہاں میں کی نفی کے ساتھ کلمہ پڑھے گا وہاں حیات طیب رہے گی. اس سب نے مشاہدہ کرایا کہ لا الہ الا اللہ دونوں طرف ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ادھر الہ کے ساتھ الا اللہ ہے اور ادھر الہ کی نفی کے ساتھ الا اللہ ہے. چلے جب گفتگو یہاں تک آ ہی گئی تو ایک مکالمہ اور آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اور جا کر آپ مطالعہ کریں گے. لیکن وہ احباب جو مطالعہ کرتے ہیں اور اقبالیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو میرے اس مکالمے کو بہت قریب سے محسوس کریں. میرے عزیز، اقبال کا پورا فلسفہ خودی اسی منزل پہ قیام کیے ہوئے ہیں. اقبال کا پورا فلسفہ خودی اسی منزل پہ قیام کیے ہوئے ہیں. اگر آپ
اقبالیات کا مطالعہ کریں تو حسین ابن علی نے اقبال کی اختہ کشائی کی کہ اگر الہ کے ساتھ اللہ کہے گا تو خود ہی مردہ رہے گا، لیکن الہ کی نفی کے ساتھ اللہ کہے گا خود ہی زندہ رہے گا۔ الہ کی نفی کے ساتھ اگر اللہ کہے گا تو خود ہی زندہ رہے گا، لیکن اگر الہ کے ساتھ اللہ کہے گا خود ہی مردہ رہے گا۔ خود ہی مردہ ہو تو شکوہ کرتا ہے اور خود ہی زندہ ہو تو شکر کرتا ہے۔ خود ہی مردہ ہو تو شکوہ کرتا ہے، خود ہی زندہ ہو تو شکر کرتا ہے۔ شکوہ زندگی سمیٹ لیتا ہے، شکر زندگی کو دور دے دیتا ہے۔ شکوہ زندگی سمیٹ لیتا ہے، شکر زندگی کو دور دے دیتا ہے۔ نہیں، احتیاط کے ساتھ مکالمہ کرتا ہوں، جہاں خود ہی مردہ ہو وہاں خدا مردہ ہوتا ہے، لیکن جہاں خود ہی زندہ ہو وہاں خدا زندہ ہوتا ہے۔ اب اگر پوچھیں کہ ادھر اور ادھر میں فرق کیا ہے؟ ادھر اور ادھر میں فرق ہے، دو مصرع ہدیہ کرتا ہوں اور یاد رکھنے کے قابل ہوں۔ جب نگاہ ادھر کرتا ہوں تو ایک مردہ ہوتا ہے، مردہ خودی محو تماشا ہے۔ جب نگاہ ادھر کرتا ہوں تو ایک مردہ ہوتا ہے، مردہ خودی محو تماشا ہے، اور جب نگاہ ادھر کرتا ہوں تو ایک زندہ خدا، زندہ خودی نو کے سے ہوتا ہے۔ ضرورت ہوئی ہے حضرات، لیکن یاد رکھیں گے حسین اس تعالی حیات ہے۔ روایت میں حسین نہ ہو، شعور کے ساتھ حسین۔ جس طرح ملت کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ، ایسے ہی آپ نے حسین کہا تو کیا کہا؟ وہ بھی کیفیت نیند میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور آپ بھی کیفیت نیند میں کہتے ہیں یا حسین۔ تو عزیزان گرامی، پھر قوموں میں نکھار کیسے آیا؟ پھر قوموں میں نکھار کیسے آیا؟ حسین کہنے کے لیے سر ہتھیلی پہ رکھنا سیکھے۔ حسین کہنے کے لیے سر ہتھیلی پہ رکھنا سیکھی، لیکن اس کے لیے تو عاشق بننا پڑے گا، اس کے لیے تو عاشق بننا پڑے گا۔ لیکن جس نے سرحد عشق پر قدم ہی نہ رکھا ہو وہ دعوی عشق کیا کرتا ہے؟ وہ دعوی عشق کیا کرتا ہے؟ جسے حسین کہنا ہے اسے سر ہتھیلی پہ رکھنا ہوگا۔ جو سر ہتھیلی پہ رکھنا نہیں جانتا وہ حسین روایت میں کہتا ہے شعور کے ساتھ رکھنا۔ وہ حسین روایت میں کہتا ہے شعور کے ساتھ نہیں۔ آسان کرتا ہوں، بعد مجلس کوئی یہ کہتا ہوا نہ جائے کہ آج مجلس میں یہ بات کہی کہ حسین کہنا ہے تو سر کاٹ کے ہتھیلی پہ سجاؤ۔ یہ مکالمہ میرا متشابہ ہے، یہ مکالمہ میرا متشابہ ہے، لیکن میں ہی اس کو متشابہ منزل سے نکال کر محکم منزل میں لاتا ہوں، محکم منزل میں لاتا ہوں۔ سر کاٹنے کا قطعاً یہ مفہوم نہیں ہے کہ سر کاٹو اور ہتھیلی پہ رکھو، سر کاٹو اور ہتھیلی پہ رکھو۔ اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ یہ میری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ یہ سر جو میرے اور آپ کے تن پر ہے، یہ سر جو میرے اور آپ کے تن پر ہے،
اس سر سے اس سر کی شناخت. جب تک یہ سر اس سر پر ہے اس کی شناخت. یہ سر نہیں اس کی شناخت ناگزیر ہے. نہیں، جب تک یہ سر اس سر پر ہے یہ تمام حوالے، تمام رشتے، تمام ناطے، تمام روابط، لیکن یہ سر نہیں، یہ حوالے تمام ہو جائیں گے، رشتے تمام ہو جائیں گے، ناطے تمام ہو جائیں گے. جب تک یہ سر اس سر پر ہے، متوجہ رہے، جب تک یہ سر اس سر پر ہے میں ہوں. یہ سر نہیں، میں بھی نہیں. یہ سر نہیں، میں بھی نہیں. تو جو یا علی کہے شعوری طور پر تو وہ سر میں کو قلم کرتا ہے. جو یا حسین کہے شعوری طور پر تو وہ سر میں کو قلم کر دے. تو علی کو آواز دے یا حسین کو آواز دے، جب سر میں کو قلم کرے گا تو وہ الہ کی نفی کر کر حیات کو الا اللہ سے ملک کر دے گا. تو وہ دائرہ فنا سے نکل کر دائرہ بقا میں حیات کو قیام دے گا. دائرہ بقا میں حیات کو قیام دے گا. اب یہ مکالمہ جو اس ممبر سے گزرتا ہے اس کو آپ لفظی نہیں معنوی طور پر محفوظ کریں. علی فنا کو بقا میں بدلتا، حسین فنا کو بقا میں بدلتا. لیکن کب؟ جب یا علی کہہ کے سر میں کو قلم کر، جب یا علی کہہ کے سر میں کو قلم کر، جب یا حسین کہہ کے سر میں کو قلم کر. اور اگر یہ سر میں قلم نہ ہوا تو تم نے لفظی یا علی کہا، لفظی یا حسین کہا، روایت کے دائرے میں کھڑے ہو کے کہا، شعور کے ساتھ نہیں کہا، کیفیت دین میں کہا، کیفیت بیداری میں نہیں کہا. جائزہ سب کو اپنا لینا ہے، جائزہ سب کو اپنا لینا ہے. میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے مسجد بنائی، میں نے بارگاہ بنائی، میں نے مجلس کی، میں نے عزاداری کی. یہی میں تو نجاست ہے. یہ میں نے سب کام درست کیے لیکن میں نے کیے فنا ہو جائے، فنا ہو جائے. لیکن اگر سر میں کو قلم کر کر انہی کاموں کو کرتا تو یہ فنا نہیں ہوتے، یہ باقی نہیں. یہ فنا نہیں ہوتے، یہ باقی نہیں. دیکھیے شرک جلی پر تو سب بات کرتے ہیں، شرک خفی پہ کوئی لفظ نہیں ملا. کیوں؟ کم و کاز سب ہی اس میں گرفتار ہے، کم و کاز سب ہی اس میں گرفتار ہے. حسین نے کام کر کیا دکھایا؟ حسین نے کام کر کیا دکھایا؟ حسین نے شرک جلی سے نہیں، شرک خفی سے حیات کو بری کر دیا. حسین نے شرک جلی سے نہیں، شرک خفی سے حیات کو بری کر دیا. یہ بھرا کر کس کے لیے لٹانا ہے؟ یہ سب کس کے لیے کٹایا؟ نیت کی منزل پہ ہے نا حسین، نیت کی منزل پر ہے حسین. ختمی مرتبہ خلاصہ جب دیا ہے اور ختمی مرتبہ سے رشتہ ملیت کو حسین سے قائم ہے. یہی سبب ہے از آدم کا خاتم تمام نبوتوں کا وارث حسین ہے. نبوتوں کا مقصد کیا تھا؟ نبوتوں کا مقصد یہی تھا کہ یہ سر میں قلم ہے تو یہ تزکیے کی منزل پر آئے.
یہ نجاست شرک سے بری ہو، توحید سے اس کا دامن بن جائے۔ حسین نے قیامت تک آنے والے آخری انسان کو طہارت عطا کرنے کے لیے بھرے گھر کو لٹایا، اپنے سر کو پیش کیا کہ جب جب یہ قربانی پیش نگاہ آئی تو انسان بوتے میں کو توڑ دو، سر میں کو الگ کرو۔ لیکن اگر اس قربانی پر آنسو بہایا اور سر میں نہ ٹوٹا تو یہ آنسو روایت کی آنکھ سے بہا، لیکن اگر سر میں ٹوٹ گیا تو یہ آنسو شعور کے ساتھ بہا، اور وہ آنسو جو شعور کے ساتھ بہے اسی کے لیے نص معصوم ہے کہ ایک اشک بہایا بہشت واجب ہوئی، ایک اشک بہایا بہشت واجب ہوئی۔ اس لیے کہ قرآن نے یہی اعلان کیا کہ بہشت غافلین کا مسکن نہیں ہے، بہشت صاحبان شعور کا مسکن ہے، بہشت غافلین کا مسکن نہیں ہے، بہشت صاحبان شعور کا مسکن ہے۔ مجلس غفلت کے تمیز حجاب سے حیات کو نکال کر کیفیت شعور کے اندر قیام کرتی ہے حیات۔ اور عزیزان گرامی، اگر حیات کیفیت شعور میں قیام پذیر ہو گئی تو پھر آپ جنت کے طالب نہیں، جنت آپ کی طلبگار ہے۔ آپ جنت کے طالب نہیں، جنت آپ کی طلبگار ہے۔ 72 نے یہ کام کر دکھایا، 72 نے حسین سے جنت طلب نہیں کی، جنت نے ان کو طلب کر دیا، جنت نے ان کو طلب کر دیا۔ سلام اس گھرانے پر اس لیے، سلام اس گھرانے پر اس لیے کہ انہوں نے اس راہ کو منتخب کر کر، اس راہ کا انتخاب کر کر میری مردنی کو زندگی میں بدل دیا، میری موت کو حیات بنا دیا۔ سلام پیش کرتے ہیں اس لیے اس شہزادی کی بارگاہ میں کہ جنہوں نے چکیاں پیس اس شہزادے کو اس لیے پروان چڑھایا کہ وہ کار کر دکھانی ہے کہ قیامت تک جب ان چراغوں کا تذکرہ چھڑے تو حیات منور ہوتی چلی جائے، حیات منور ہوتی چلی جائے۔ سلام اس شہزادی کی بارگاہ میں، سلام اس شہزادی کی بارگاہ میں جس نے بعد پدر جب یہ مشاہدہ کیا کہ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن حیات غفلت کے تمیز حجاب میں دب گئی، تو شہزادی نے گھر سے باہر قدم نکالا اور مقام فتح کے اوپر آ کر کھڑی ہو گئی، اور قیامت تک کے لیے فتح سوال بن گیا ہے۔ اور جب تک یہ سوال باقی ہے حجاب غفلت لٹے گا، حیات کیفیت شعور میں قدم رکھے گی، خباثت کافور ہوگی، طہارت سے مزید ہوتا چلا جائے گا، موت زندگی بنتی چلی جائے گی۔ نارے جہنم سے کنار کر داخلے حسنات و بہشت ہوتا چلا جائے گا۔ میرے عزیز، سلام اس شہزادی کی بارگاہ، سلام اس شہزادی کی بارگاہ کہ جنہوں نے باغ خیری مرتبہ جن راہوں کا انتخاب کیا وہ اس لیے کیا کہ قیامت تک جب کلمہ پڑھا جائے تو کلمہ پڑھ کر اسے موت نہ آئے بلکہ اس کی موت زندگی میں بدل جائے، اس کی موت زندگی میں بدل جائے۔ اس شہزادی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں کہ شہزادی 75 دن حیات ہے، 95 دن حیات ہے، لیکن پیش نگاہ یہی امر دامنگیر رہا کہ میری آنکھ سے کھلکتا ہوا ہر اشک قیامت تک آنے والے انسان کی غفلت کو شعور میں بدلے گا، اور یوں اس کی موت زندگی بنی۔ شہزادی
صبح مساء اشپشانی کر کر صبح مساء اشپشانی کر کر آپ نے قیامت تک مردنی کو زندگی میں بدلنے کی راہ کو منور کر دیا، مردنی کو زندگی کی راہ میں منور کر دیا اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے۔ کس طرح سے صبح مساء گزری، اس شہزادی کی زبانی سنی جب صبح شہادت نمودار ہوئی، جب صبح شہادت نمودار ہوئی تو شہزادی نے اپنے گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے سمجھا، سارا کام اپنے ہاتھوں سے سمجھا، 2-3 دن کی غذا اپنے ہاتھوں سے تیار، اپنے بچوں کو نئی پوشاکیں اپنی حضوری میں بٹھایا، کبھی حسن کا چہرہ دیکھا، کبھی حسین کا چہرہ، کیا دیکھ رہی تھی شہزادی؟ جواب کا بدم یہی آتا ہے کہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ میں تو نہ ہوں گی لیکن اپنے بچوں کو دولہا بنا تو دیکھیں، اپنے بچوں کو دولہا بنا تو دیکھیں، بچیوں کو نئی پوشاکیں پہنائی، بچیوں کے بالوں میں شہانہ کیا، شہانہ کرتی جا رہی تھی اور ہوتی جا رہی تھی، شہانہ کرتی جا رہی تھی اور گریا کرتی جا رہی تھی، کیوں ہو گئی؟ تو جواب دم بدم یہی آتا کہ میں ان بالوں میں کچھ کرتے سفر نہیں، میں ان بالوں میں کچھ کرتے سفر نہیں۔ یہ عالم صبح صبح جو علی نے پایا تو شہزادی کی حضوری میں آ کے کھڑے ہو گئے اور شہزادی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کلمہ آپ کی زبان پہ جاری ہوا جو مکمل مرضیہ ہے، کہنے لگے زہرا آج تو طبیعت اچھی معلوم دیتی، زہرا آج تو طبیعت اچھی معلوم دیتی، سر کو جھکا لیا اور سر کو جھکا کے کہنے لگی ابو الحسن شب کو خواب میں بابا آئی تھی، ابو الحسن شب کو خواب میں بابا آئی تھی، کہہ رہے تھے میری نور نظر، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا قرار، میں تیرے استقبال کے لیے آیا، علی کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گئے، علی کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گئے، دستی ادب چھوڑ کے کہتا ہوں مولا یہ تو آل محمد کے گھرانے کا ادب ہے کہ جب بیٹیاں مشکل میں ہو تو باپ باپ میں آتا، یہ مدینہ ہے جہاں حضرت زہرا کے خواب میں ختمی مرتبہ تھا، اور وہ شام کا زندان جہاں سکینہ بی بی کے خواب میں حسین نے سکینہ بی بی کے خواب میں حسین نے علی نے قدم آگے بڑھایا، زہرا نے آگے بڑھ کے علی کے دوش پہ ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگی ابو الحسن بچوں کو ہمراہ لے کر جائے، ابو الحسن بچوں کو ہمراہ لے کر جائے، مرقد عالیہ بدر پہ بچوں کو بٹھا کر واپس لوٹے، مجھے عالم تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں کرنا۔ علی نے ایک جانب حسن کو لیا، ایک جانب حسین کو لیا، مرقد عالیہ اپنی مرتبت پہ لا کے شہزادوں کو بٹھایا اور ننھے ننھے سروں پہ ہاتھ رکھ کے کہا شہزادوں نانا کی بارگاہ میں منتقل ہو، اماں کو صحت مل جائے، اماں کو صحت مل جائے۔ اور عزیزان گرامی اس کے بعد علی گھر کو لوٹے اور اس اثناء میں شہزادی نے کنیز کو قریب بلایا اور کنیز کو قریب بلا کے کچھ وصیتیں فرمائی، کچھ وصیتیں فرمائی اور کہنے لگی بچیوں کو اپنے ہمراہ ایک گوشی میں لے جا کے بیٹھ جاؤ، ابو الحسن آتے ہیں، مجھے عالم تنہائی میں ابو الحسن سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ میں کبھی کبھی عالم تنہائی میں سوچتا ہوں کہ شہزادی یہ بچوں کو کیوں جدا کر رہی تھی، تو
تو جواب تب مطلب یہی آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کم سنی میں بچے سہم جائیں، ایسا نہ ہو کہ کم سنی میں بچے سہم جائیں۔ اور عزیزوں، علی نے گھر کا قدم رکھا۔ امانی میں شیخ صدوق کا مکالمہ ہے کہ زہرا تیز قدم علی کی جانب چلی، زہرا تیز قدم علی کی جانب چلی۔ میں نے مکالمہ مالی میں پڑھا اور آپ کی حضوری میں رکھ دیا، لیکن عالم تنہائی میں سوچتا ہوں کہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں اور زہرا تیز قدم علی کی جانب چلی اور آگے بڑھ کر علی کے بازو کو تھاما اور بازو تھام کر علی کا گھر کے گوشے میں لا کے علی کو بٹھایا۔ تاخیر علی کا چہرہ تبدیل نہیں، تاخیر علی کا چہرہ تبدیل نہیں۔ اور پھر یوں گویا ہوئی کہنے لگی، ابو الحسن معلوم ہے میں نے آپ کو کیوں بلایا؟ ابو الحسن چاہتی یہ تھی کہ عالم تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں کروں۔ علی سب چھپائے بیٹھے ہیں اور شہزادی نے کہا، ابو الحسن سنو، کل آپ شہادت دیں گے، کل آپ شہادت دیں گے۔ میں باپ کے گھر سے خالی ہاتھ آئی تھی اور خالی ہاتھ جا رہی ہوں۔ ابو الحسن کوئی بتائے دنیا میرے پاس نہیں، ابو الحسن کوئی بتائے دنیا میرے پاس نہیں ہے، میری کوئی بتاؤ میرا کوئی اثاثہ میرے بچے ہیں۔ ابو الحسن میرے بچوں کا خیال رکھنا، ابو الحسن میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ ابو الحسن کوئی میرے بچوں کو گھوڑتے نہیں، ابو الحسن کوئی میرے بچوں کو گھوڑتے نہیں۔ اور پھر توقف کے بعد شہزادی نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ ابو الحسن آپ مجھے حسن دیں گے، آپ مجھے حدود کریں گے، آپ مجھے نفل دیں گے، یا علی رات کی تاریخی میں آپ میرے جنازے کو اٹھائیں گے۔ اور پھر شہزادی نے کہا، یا علی میرے غیر کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، میرے غیر کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا۔ عزیزوں، وصیتیں کرتے کرتے کہا، یا علی جہاں آپ مناسب سمجھیں وہاں مجھے لے جا کر رکھ دینا۔ شہزادی نے اپنے دفن کے لیے کوئی وصیت نہیں کی، شہزادی نے اپنے دفن کے لیے کوئی وصیت نہیں کی۔ بیٹیاں باپ سے قرب رکھتی ہیں، شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ یا علی مجھے بابا کے ساتھ لے جا کے دفنا دینا۔ شہزادی کی نگاہیں یہ نہیں تھی کہ نوازا یہ آرزو رکھے گا کہ مجھے نانا کے پہلو میں دفنا دیا جائے، اور جب اس کے جنازے کو لے جایا جائے تو اس پہ تیروں کی برسات ہوگی۔ شہزادی نے اپنے دفن کے لیے کوئی وصیت نہیں کی۔ بہت سی وصیتیں عالم تنہائی نے علی سے کی، اور آخری وصیت یہ تھی کہ یا علی جب رات آئے اور میرا چھوٹا شہزادہ بستر خواب پر جائے تو اس کے سرہانے ٹھنڈے پانی کا جام رکھ دینا۔ ابو الحسن میرے بچے کو پیاس بہت ستاتی ہے، ابو الحسن میرے بچے کو پیاس بہت ستاتی ہے۔ علی اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر علی نے قدم آگے بڑھائے، نالے اتار دی، سب سے امامہ اتار دیا، اور شہزادی نے اسما کو قریب بلا کے کہا، اسما میری وصیتیں یاد رہے، اسما میں حجرہ عبادت میں جاتی ہوں، اسما کسی کو حجرے کی جانب نہ آنے دینا۔ عزیزوں، شام کا جھٹپٹا ہوا گزرا، بچے گھر میں لوٹے، تمیز نے وصیتوں پہ عمل کرنا شروع کیا۔ خوان سج گیا، تمیز نے دستی عدم توڑ کے کہا، شہزادوں آؤ کھانا تناول کر دو۔ بچوں نے نگاہ بھر کے خوان کو دیکھا اور پھر تمیز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کبھی دیکھا کہ ہم بغیر ماں کے کھانا کھائے، کبھی دیکھا کہ ہم بغیر ماں کے کھانا کھائے ہوں۔ تمیز نے دستہ کھڑی ہے، چھوٹا شہزادہ آگے بڑھا اور آگے بڑھتے ہوئے کہا،
پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار حاضرین مجلس کی جملہ حاجات شریعہ کو برپا، پروردگار مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، انہیں عالمین میں جڑائی نہ فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے لوائقین و متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما، پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار ملت کو متحد رکھ، مملکت کی حفاظت فرما، ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص مرحومہ مغفورہ کے درجات کی بلندی کی ارادہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگارا بحق امام زمانہ جو سورہ تلاوت کیے گئے، جو کلام مجید تلاوت کیے گئے، جو دیگر اذکار کیے گئے، بالخصوص جو ذکر سید الشہداء امام مظلوم علیہ السلام کیے گئے، نظر کرتے ہیں تمام انبیاء و مرسلین، ائمہ و اولیاء و شہداء و صدیقین و صالحین کی بارگاہ، بالخصوص شہداء کربلا علیہ السلام کی بارگاہ، اور وہاں سے اس کا اجر و ثواب ایصال کرتے مرحومہ مغفورہ سیدہ انیس زیدی بنت سید حیدر حسین زیدی اور مرحوم مغفور پروفیسر سید علی احمد زیدی کے سید نیل حسین زیدی کی ارواح کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب صل علی محمد وآلہ الاطہار ماتم حسین.